بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایشیا ٹائمز کے کتاب شناسی کے پروگرام میں آج میں ایک اہم کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب ہے ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی کی خطبات جمعہ۔ ڈاکٹر سعود عالم قاسمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے دینیات سننے میں استاد ہیں، وہاں وہ پروفیسر ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ناظم دینیات رہ چکے ہیں، مختلف انتظامی پوسٹوں پر بھی رہے ہیں۔ آج کل وہاں کے مشہور مجلہ ماہنامہ تہذیب الاخلاق کے وہ ایڈیٹر ہیں۔ یہ کتاب اس معنی میں یہ اہم ہے کہ اس میں جمعہ میں دیے جانے والے خطبات کا مواد پیش کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ کو مسلم سماج کی اصلاح کے لیے بخوبی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے وہ لوگ بھی جن کو کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی مسجد میں توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ بھی جمعے کے دن مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں حاضر ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پر خطبہ جمعہ میں دین کی بنیادی باتیں بیان کی جائیں اور ایک ترتیب سے اسلام کی تمام تعلیمات جو اس کے عقائد سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، سماجی امور سے متعلق ہیں، معاشیات سے متعلق ہیں، دین و اخلاق سے متعلق ہیں، وہ بات ایک منصوبے کے تحت ایک ایک بات جمعہ کے خطبے میں پیش کی جائے، اس سے مسلم عوام کو دین کی بنیادی معلومات ہو جائیں گی۔ جو وہ رسوم، بدعات اور خرافات کا شکار ہیں، ان کی بہت سی اصلاحات ہو جائے گی۔ جمعہ کے خطبوں کے نام سے مارکیٹ میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک مستند عالم دین کی تیار کردہ ہے۔ ہر خطبہ کا حجم اتنا ہے کہ اس کو 7-8 منٹ میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء میں سے جو لوگ کی خطبے ہی میں اردو کے خطبے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس مواد کو اپنے خطبے ہی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، یا اس کتاب کا مطالعہ کر کے وہ اپنے خطبے میں اس کے مواد سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جن علماء کے نزدیک جمعہ کا خطبہ صرف عربی زبان میں ہونا چاہیے، اردو میں خطبہ دینا درست نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ جمعہ کی نماز سے کچھ دیر پہلے یا جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد بھی اگر اس کتاب کے مضامین کو سنا دیں تو اس سے بھی عوام تک دین کی بنیادی معلومات صحیح طریقے سے پہنچ جائیں گی۔ اس کتاب میں ہر عنوان کے تحت قرآن کی آیات کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کتاب میں 58 خطبات شامل کیے گئے ہیں۔ مہینے کے اعتبار سے محرم، عربی مہینوں کے اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح ایک ایک مہینے کے اعتبار سے خطبات کو مرتب کیا گیا ہے۔ ماہ ربیع الاول چونکہ سیرت النبی کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے جو خطبات ہیں اس میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رجب کے مہینے میں رجب کے تعلق سے معراج کا سفر ہوا تھا، اس سے متعلق خطبہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو خطبات شامل کیے گئے ہیں اس میں رمضان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے تو اس میں جو خطبات ہیں اس میں حج اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اور دوسرے خطبات میں دین کی بنیادی
تعلیمات کی اس میں وضاحت کی گئی ہے، جس میں کہ اخلاقیات بھی شامل ہیں، سماجیات بھی شامل ہے۔ مثال کے طور سے نماز باجماعت کی اہمیت، پاکی اور صفائی، توبہ و استغفار، سلام کی فضیلت، صبر اور شکر، نمائش اور ریاکاری کی مذمت، امانت داری کی اہمیت، شراب اور جوا کی مذمت، پڑوسیوں کے حقوق، زبان کی حفاظت، اس طرح کے موضوعات ہیں جو کہ سماجی تعلق سے بھی ان کی اہمیت ہے اور اخلاقیات کے تعلق سے بھی اہمیت ہے۔ اس طرح جمعے کے خطبات کو بنیاد بنا کر سماج کی اصلاح کا اہم کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کتاب کو سب سے پہلے سید حامد صاحب کے ہمدرد ایجوکیشنل سوسائٹی نے شائع کیا تھا، بعد میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ اب اس کا تیسرا ایڈیشن دلی کے منشورات اشاعتی ادارے سے شائع کی گئی ہے۔ یہ کتاب 366 صفحات پر مشتمل ہے اور 350 روپے اس کی قیمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔